نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ امید ہے تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ ماشاءاللہ حج رجسٹریشن کا عمل بہت کامیابی سے جاری ہے اور پاکستانی عوام ذوق شوق سے بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لے رہے ہیں۔ اس کی پچھلی رجسٹریشن کی آخری تاریخ 9 جولائی تھی کل، لیکن شام گورنمنٹ نے وزارت نے اس لوگوں کے شوق کو اور ذوق کو دیکھتے ہوئے اس کو 2 دن کے لیے مزید بڑھا دیا ہے۔ تو الحمدللہ 11 جولائی 2025 جمعہ کا دن اس کی آخری تاریخ رکھی گئی ہے۔ تو تمام احباب اس چیز کا فی الفور خیال رکھیں کہ اگر ان کے حلقہ احباب میں، ان کے دوست میں، ان کے فیملی میں، ان کے کزنس میں، ان کے پڑوس میں اگر کوئی ایسے صاحب استطاعت لوگ ہیں جو کہ حج پہ جا سکتے ہیں، اور اگر انہوں نے ابھی تک اپنا حج رجسٹریشن کا فارم نہیں بھرا ہے، تو آپ ان کو توجہ دلائیں، آپ ان کی ترتیب بنائیں اور آپ ان کی معاونت کریں کہ وہ فی الفور حج کا فارم بھریں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل کر لی تو ان کو حکم ہوا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، کہ آپ لوگوں کو حج کے لیے بلائیں اور وہ آپ کی طرف چل کر آئیں گے۔ تو اسی طریقے سے یہ میری اور آپ کی سب کی اجتماعی ذمہ داری ہے کہ ہم سب لوگوں کو حج کی طرف دعوت دیں، حج کی طرف توجہ کریں، کیونکہ مختلف ہیلے بہانے اور شیطانی ہتھ کنڈوں کی وجہ سے لوگ یہ ایک ایسا عمل ہے جس کی طرف سے تھوڑے سے غیر متوجہ ہو جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت سارے سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں، ملینز ایسے احباب ہیں جو کہ 15 لاکھ یا اس سے زیادہ کی استطاعت رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے دل میں، ان کے دماغ میں اس طرف توجہ نہیں ہے۔ تو آج 10 جولائی اور کل 11 جولائی 2 دن ابھی باقی ہیں ہمارے پاس۔ تو سب سے پہلے تو ہم اس چیز کی طرف کوشش کریں، سعی کریں کہ الحمدللہ اگر ہم نے اپنا حج کا فارم بھر لیا ہے تو ہم دوسروں کو اس کی طرف توجہ دلائیں کہ آپ جلد از جلد حج کا فارم بھریں، اور اس کے بعد اللہ کے آگے خشوع و خضوع سے گڑ گڑا کے دعا مانگیں کہ اللہ پاک میرے بس میں تو یہ تھا، میں نے کر لیا ہے، اب آپ اپنی رحمت سے مجھے اس کی اجازت عطا فرما دیں کہ میں حج کر سکوں، مجھے اس کی استطاعت عطا فرما دیں، ترتیب بنا دیں، مجھے حج کروا دیں اللہ پاک۔ تو انشاءاللہ بالکل دیکھیں گے کہ اللہ کے گھر میں انسان پیسوں سے، ریفرنس سے، تعلقات سے نہیں جاتا، اللہ کی اجازت سے، اللہ کی رحمت سے جاتا ہے۔ اور الحمدللہ ماضی میں ایسے سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں واقعات میں ہم نے خود بھی اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں اور مختلف ذرائع سے ہم تک پہنچتے ہیں کہ بیچارہ کوئی چرپائی بننے والا ہے جو گاؤں میں رہتا ہے اور وہ ہر سال جو ہے وہ اللہ اس کو بلا رہا ہے، اور ایک ایسی عورت ہے جو کہ لوگوں کے گھروں میں ماسی کی طرح برتن دھوتی ہے، کپڑے دھوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو بار بار اپنے گھر بلا رہا ہے۔ تو الحمدللہ ہم تو اتنے صاحب استطاعت ہیں، اللہ نے اتنا سب کچھ دیا ہوا ہے، تو ضرور ہم خود بھی اس کی کوشش کریں اور ہم اپنے ساتھیوں کو بھی اس کی طرف متوجہ کریں۔ تو یہ خیال رکھیں کہ کل 11 جولائی جمعہ کا دن آخری تاریخ ہے، تو آج اور کل 2 دن حتی الامکان کوشش کریں اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے سے، دوست احباب کے ذریعے سے ہر جگہ اس آواز کو چلائیں کہ ہر ساتھی اس حج کے رجسٹریشن کا فارم فی الفور بھرے انشاءاللہ العزیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ وہ تمام احباب جو کہ حج رجسٹریشن کروا چکے ہیں وہ کوشش کریں کہ وہ حج کی جو رجسٹریشن کا فارم ہے وہ اپنے پاس سیو کر کے رکھیں۔ اگر آپ نے خود کروائی ہے تو اپنے پورٹل میں جا کے خود لاگ ان کریں اور وہاں سے آل ممبر ڈیٹیل میں جا کے اپنے نام کے آگے سے پرنٹ کا بٹن دبا کے اور یہ حاصل کر سکتے ہیں آپ خود۔ اس کے بعد اس کو اگر آپ کے پاس پرنٹر ہے تو پرنٹ کر لیں، اگر پرنٹر نہیں ہے تو PDF بنا کے اپنے موبائل میں یا اپنے کمپیوٹر میں لازمی سیو کر کے رکھ لیں۔ اس کا پورا طریقہ کار ایک دوسری پرانی ویڈیو میں دیا گیا ہے، اس ویڈیو کا لنک بھی ہم ڈسکرپشن میں دے دیں گے۔ تو جن احباب نے حج رجسٹریشن فارم حاصل نہیں کیا ہے وہ کوشش کر کے حج رجسٹریشن فارم ضرور حاصل کر لیں۔ اور دوسری اہم چیز یہ کہ جب حج رجسٹریشن فارم آپ کے سامنے آ جائے تو اس پورے فارم کو اچھی طرح غور سے، اطمینان سے، ایک ایک حرف کو، ایک ایک لفظ کو غور سے پڑھ لیں اور دیکھ لیں کہ اس میں کہیں کمی، کوتاہی، غلطی تو نہیں رہ گئی ہے۔ اگر ہے تو آپ اس کو فی الفور درست کر لیں اگر آپ نے آن لائن رجسٹریشن کی ہے، اور اگر آپ نے بینک سے کروائی ہے تو اپنے متعلقہ بینک سے رجوع کر کے اس رجسٹریشن کو صحیح کروا لیں فی الفور۔ تو الحمدللہ رب العالمین جس وقت ہم یہاں کھڑے ہوئے ہیں تو اس وقت تقریباً 4 لاکھ رجسٹریشن الحمدللہ پورٹل پہ مکمل ہو چکی ہیں، اور اس ٹائم بھی یہ پوزیشن ہے کہ ہر تھوڑی دیر کے بعد 1000 نئی رجسٹریشن پورٹل کے اوپر الحمدللہ ریسیو ہو رہی ہیں۔
یعنی کہ ابھی بھی لوگوں کا شوق اور ذوق الحمدللہ کم نہیں ہوا ہے، اور پچھلے دنوں کے مقابلے میں الحمدللہ لوگ بہت ذوق شوق سے اپنا نیت، اپنا ارادہ اللہ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ اللہ پاک ہم حج پہ آنا چاہتے ہیں، آپ ترتیب بنا دیں۔ تو یہاں پر بہت سارے احباب کی طرف سے، بہت سارے ذرائع سے یہ سوال پیدا ہو رہا تھا کہ جناب یہ رجسٹریشن کا عمل تو ہو گیا ہے، اب اس عمل کے بعد ہم کیا کریں گے؟ آگے کیا ہوگا؟ چیزیں کیسے چلیں گی؟ پالیسی کب آئے گی؟ گورنمنٹ میں ہم کیسے جائیں گے؟ پرائیویٹ کا فارم کیسے بھریں گے؟ کتنی قیمت ہوگی حج کی اس سال کی؟ وغیرہ وغیرہ بہت سارے سوال لوگوں کے تھے۔ تو اس وجہ سے اس ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ویڈیو آپ تک پہنچائی جا رہی ہے، یہ آواز آپ تک پہنچائی جا رہی ہے، اس کو پورے کو توجہ سے دھیان سے سنیں، سمجھیں، نہیں سمجھ میں آتا تو اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھ لیں۔ اس کے بعد بھی اگر آپ کو کوئی کسی قسم کا کوئی سوال ہو تو آپ ہمارے واٹس ایپ گروپس کے ذریعے سے ان سوالوں کو کر سکتے ہیں۔ ہمارے خواتین کے واٹس ایپ کے گروپ الگ ہیں، مرد حضرات کے واٹس ایپ کے گروپ الگ ہیں، 2026 کے حج کے واٹس ایپ کے گروپس الگ ہیں۔ تو آپ تمام احباب، اگر آپ کی خواتین ہیں تو ان کو خواتین کے واٹس ایپ کے گروپ میں شامل کریں، اگر آپ مرد ہیں تو آپ مردوں والے 2026 کے واٹس ایپ کے گروپ میں آ جائیں، اور جو بھی آپ کو اس کی تیاری ہے، ترتیب ہے، سوال جواب ہے، انشاءاللہ پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ لوگوں کو اطمینان سے، توجہ سے، سہولت سے آپ لوگوں کو حج کی تیاری کروائی جائے۔ تو اس کے اندر ہماری کوشش ہے، آپ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہماری کوششوں کو آسان فرمائے، اور ہماری حتی الامکان کوشش یہ ہے کہ ایک ایک حاجی جو ہے وہ بالکل اطمینان سے اور سہولت سے حج کر سکے۔ ایک اہم چیز یہ ہے کہ ہمارا وزارت حج سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارا کسی گورنمنٹ یا کسی پرائیویٹ حج آپریٹر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ گزشتہ کئی سال سے ہماری یہ کوششیں جاری ہیں، الحمدللہ کئی سال سے ہم لوگ یہ ساتھیوں کی، حاجیوں کی کوشش خدمت کر رہے ہیں، اور یہ صرف اور صرف خلوص نیت سے اللہ کی رضا کے لیے ہے، اور اس کوشش میں ہے کہ اللہ تعالی ہماری اس کوشش کو قبول کرے اور ہمیں ہر سال حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما دے، آمین۔ تو اب ہم یہاں نظر ڈالتے ہیں کہ اب ہمیں آگے کیا کرنا چاہیے۔ تو ایک اہم چیز یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ پچھلے سال جو حکومت پاکستان کا ٹوٹل حج کا کوٹا تھا وہ 1,79,210 تھا۔ یہ ہم پچھلے سال کی بات کر رہے ہیں۔ اس سال امید ہے، اچھا پچھلے اگر ہم 5 سال کی، 8 سال کی اگزامپل لیں تو پچھلے تمام سالوں کے اندر ہم اپنا حج کوٹا مکمل نہیں کر پائے، یعنی کہ مثال کے طور پر 1,00,000 تقریباً 80,000 ہمیں حاجی بھیجنا تھا، تو پچھلے کسی بھی سال کے اندر ہم 1,80,000 حاجی نہیں بھیج سکے ہیں، اور ہر سال ہمارا کوٹا بچ جاتا ہے، جو کہ ہمیں آخر میں سعودی وزارت حج کو واپس کرنا پڑتا ہے۔ یہ جو واپس کرنا ہے یہ ہماری حکومت کے لیے بھی خفت کا عمل بنتا ہے کہ ہم الحمدللہ 24-25 کروڑ 30 کروڑ کا ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں، اور ہم 1,80,000 حاجی نہیں بھیج پا رہے ہیں۔ تو یہ ہماری ہسٹری رہی ہے۔ تو اس ہسٹری کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں بہت زیادہ ڈر اس بات کا تھا کہ اس سال ہمارا کوٹا کم نہیں ہو جائے۔ پچھلے سال کوئی تقریباً 1,15,000 کے قریب ہمارا حاجی گیا ہے، اس سے پچھلے سال کوئی 1,30,000-35,000 کے قریب ہمارا حاجی گیا تھا۔ تو یہ ایک چیلنج ہے جو کہ ہمارے سامنے موجود ہے اس وقت۔ ہماری ذاتی طور پر کوشش یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ پاکستانیوں کو متوجہ کریں جو کہ حج کی طرف رجوع کریں، اور ہمارا حج کا کوٹا بڑھنا چاہیے۔ جو ہماری آبادی ہے اس کے تناسب سے اگر ہم جاتے ہیں تو 2,20,000 یا 2,40,000 ہمارا حج کا کوٹا ہونا چاہیے، اور اتنا حاجی ہر سال ہمارے پاکستان سے جانا چاہیے۔ تو یہ ہم سب کی اجتماعی ذمہ داری ہے کہ ہم اس چیز کی طرف توجہ دیں، اور ہم لوگوں کو تیار کریں اس چیز کے لیے کہ لوگ حج کی طرف متوجہ ہوں اور حج ادا کریں۔ تو بیک ٹو دا پوائنٹ، اپنے ہم موقف پہ واپس آتے ہیں کہ پچھلے سال ہمارا حج کا کوٹا 1,79,000 تھا، اور اس کی ہمیشہ کی ترتیب یہ رہی ہے وزارت کی، پاکستان کی وزارت مذہبی امور کی، کہ اس کا جو آدھا کوٹا ہوتا ہے وہ پرائیویٹ کو ملتا ہے اور آدھا گورنمنٹ کو ملتا ہے۔ تو 89,000 یعنی کہ 79، یار مجھے بہت زیادہ اردو نہیں آتی، تو 79 یا جتنے بھی ہیں 89,000 جو ہیں وہ اتنے حج فارم یا حج کے ویزے پرائیویٹ کے ذریعے سے بھرے جاتے ہیں، اور اتنے ہی گورنمنٹ کے ذریعے سے بھرے جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ ایک بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اس وقت تک ہم 4 لاکھ لوگوں کا رجسٹریشن فارم بھر چکے ہیں۔ تو امید یہ ہے کہ 4 لاکھ نہیں تو چلو 3.5 لاکھ نہیں تو 3 لاکھ تو بندہ حج کے لیے تیار ہے، کیش نقد کھڑا ہوا ہے جو کہ حج پہ جانا چاہتا ہے۔ ان 3 لاکھ میں سے 89,000 چلو پرائیویٹ پورا حج کا کوٹا بھر دیتا ہے۔ تو یہاں پر بہت بڑا چیلنج یہ کھڑا ہو رہا ہے ہم سب کے لیے کہ اب گورنمنٹ، باقی جتنے بچیں گے وہ گورنمنٹ کے لیے اپلائی کریں گے،
تو اب مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ گورنمنٹ کے ٹوٹل جو حج کا کوٹا یا حج کے ویزے ہیں وہ 89,000 ہیں، اور اس ٹائم باقی تقریباً 3 لاکھ سے زیادہ حج درخواستیں ہمارے پاس پینڈنگ ہیں، جو کہ حج کی طرف پرائیویٹ حج پورا کرنے کے بعد گورنمنٹ حج کی طرف جائیں گے۔ تو اگر اس پوائنٹ کو اگر ہم سمجھتے ہیں، اگر ہم اس کی گہرائی کو ہم دیکھیں، تو یہاں پہ ہمارے ساتھ جو سب سے بڑا چیلنج آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جتنی ہماری درخواستیں ہیں اس کے 3 گنا سے بھی زیادہ، جتنی ہمارے پاس حج کے فارم ہیں، جتنے ہمارے پاس حج کے کوٹے ہیں، اس کے 3 گنا سے بھی زیادہ ہمارے پاس حج کی درخواستیں یا حج کے کینڈیڈیٹ موجود ہیں جو کہ چاہتے ہیں کہ وہ حج پہ جائیں۔ تو یہ سب سے بڑا چیلنج اس ٹائم کھڑا ہوا ہے، اور اس چیلنج کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ چیز واضح نظر آ رہی ہے کہ اس سال شاید گورنمنٹ حج اسکیم جو ہے اس میں قرآن اندازی کی طرف واپس جانا پڑے گا ہمیں۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر ہم قرآن اندازی کی طرف جاتے ہیں تو 3 یا 4 میں سے ایک خوش نصیب ہوگا جس کو حج کا ویزا یا حج کا فارم بھر سکے گا، اور باقی جو ہوں گے وہ اپنے دل میں آرزو لیے بیٹھے رہ جائیں گے، اور اس کے بعد وہ کوشش کریں گے کہ شاید اس سال نہیں تو اگلے سال، اگلے سال نہیں تو اس سے اگلے سال ہماری حج کی باری آ جائے۔ تو یہ سب سے بڑا چیلنج اس ٹائم ہم سب کے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ یہ گورنمنٹ بھی اس چیز کو فورسی کر رہی ہے، دیکھ رہی ہے، پرائیویٹ حج آپریٹر جو ہیں وہ بھی اس چیز کو سمجھ رہے ہیں اچھی طریقے سے۔ تو یہاں پر کچھ چیزیں ہیں جس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مارکیٹ میں سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا اصول ہمیشہ چلتا ہے۔ اس وقت ہمارے پاس حج کے کوٹے یا حج کی رجسٹریشن فارم زیادہ ہیں اور حج کا کوٹا کم ہے، تو یہاں پر ڈیمانڈ حد سے زیادہ ہے اور سپلائی جو ہے وہ بہت محدود ہے۔ تو جہاں پر سپلائی محدود ہوتی ہے اور ڈیمانڈ حد سے زیادہ ہوتی ہے تو وہاں پر ڈیفینیٹلی مہنگائی ہوتی ہے۔ تو یہ ہمیں سب سے زیادہ پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پچھلے سال سے جب ہمارے کوئی 60-70 ہزار حاجی نہیں جا سکا تھا، ہم جب سے اس آواز کو چلا رہے ہیں کہ اگلے سال حج کے اوپر ضرور رش لگے گا، اور ہمیں یہ اس ٹائم محسوس ہو رہا تھا یا نظر آ رہا تھا کہ اس سال یعنی کہ 2026 کا جو حج ہوگا اس کے اندر ضرور رش لگے گا، اور ضرور جو ہے نا وہ معاملات تھوڑے سے ہلیں گے۔ تو اب سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہمیں اس ساری سچویشن میں پریشان نہیں ہونا ہے، ٹھیک ہے؟ ہم حج کے لیے جانا چاہتے ہیں، اور حج کے لیے وہ جائے گا جسے اللہ بلائے گا۔ یہ بات بالکل سہولت سے اپنے دماغ میں بٹھا لیں۔ اگر آپ یہ سمجھیں کہ میں نے حج رجسٹریشن کا فارم بھر لیا ہے، میرے پاس پیسے ہیں اور میں ویزا لے کے چلا جاؤں گا، تو یہ خیال اپنے دماغ سے بالکل نکال دیں۔ یہ وقت ایسا ہے کہ یہاں پہ ہمیں اپنے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اللہ سے عاجزی سے، انکساری سے مانگنا ہے کہ اللہ پاک اپنی رحمت سے حج پہ بلا رہے، اللہ پاک میں حاضر ہوں، لبیک اللہم لبیک، اللہ پاک میری طرف سے حاضری ثابت ہے، اللہ پاک آپ کی طرف سے اجازت کی امید ہے، آپ کی رحمت کے طلبگار ہیں۔ تو سب سے تو پہلی چیز اب جو آگے ہمیں لوگوں کو کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب اس سچویشن میں ہم کیا کریں؟ پرابلم آپ کے سامنے ہے کہ 4 لاکھ حج کے فارم بھرے جا چکے ہیں، 1,80,000 کا کوٹا ہے، 89,000 پرائیویٹ میں چلا جائے گا، باقی 3-3.5 لاکھ گورنمنٹ کوٹے کی طرف اگر جاتے ہیں تو وہاں شدید قرآن اندازی ہے، شدید کمپٹیشن ہے۔ تو اس میں سب سے پہلا جو کام ہم سب نے کرنا ہے، سب سے پہلا کام وہ یہ کرنا ہے کہ جو بھی حج کے پیسے ہیں اتنے پیسے اپنے بینک اکاؤنٹ میں الگ کر کے رکھ دیں۔ دیکھیں پچھلے سال تقریباً کوئی 11 لاکھ روپے کا پرائیویٹ گورنمنٹ کا حج کا تھا، پرائیویٹ 11 لاکھ روپے سے لے کر کوئی 30-40 لاکھ روپے تک کا حج کا تھا، الگ الگ اس میں پیکیجز تھے۔ تو جو آپ کی جتنی آپ کی آسانی سے سہولت سے گنجائش ہے اتنے پیسے، اچھا 11 لاکھ کے بعد اس میں قربانی ہے، آپ کے حج کے اخراجات ہیں، تو تقریباً سمجھیں کہ 13 لاکھ کم سے کم، 12-13 لاکھ، 14 لاکھ، 15 لاکھ، جتنے آپ کے ساتھ سہولت سے ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ اتنے پیسے آپ بالکل ایک الگ اکاؤنٹ کے اندر رکھ دیں، یا پیسوں کو بالکل سیپریٹ کر کے رکھ دیں اور نیت کر لیں کہ اللہ تعالیٰ یہ میرے حج کے پیسے ہیں، اور بس اللہ تعالیٰ یہ میں نے حج پہ جانے کے لیے ابھی اسے مختص کر دیے ہیں۔ یہ کام فی الفور تمام احباب کر کے رکھ لیں، کیونکہ آگے کی جو سچویشن نظر آ رہی ہے اس کے اندر ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ پرابلم بن سکتی ہے پیمنٹ کی، کیونکہ پچھلے سال بھی پیمنٹ کا ہی بہانہ بنا کے لوگوں کے حج کے ویزے رکے تھے نا۔ تو سب سے پہلا کام تو ہم سب نے یہ کرنا ہے، مجھ سمیت ہم سب نے یہ کرنا ہے کہ حج کے لیے پیسوں کا انتظام الگ کر کے رکھ دیں۔ دوسری اہم چیز یہ ہے کہ وہ 60 یا 70 ہزار افراد جو کہ پچھلے سال پرائیویٹ کے ذریعے سے حج پہ نہیں جا سکے تھے، وہ میری اس آواز کو سن رہے ہیں، تو میری ان سے بہت مؤدبانہ درخواست ہے کہ جس طرح آپ کی دل آزاری ہوئی، جس طرح دل ٹوٹے ہیں، دل رو رہے تھے، لوگ آنسوؤں سے رو رہے تھے کہ ہم حج پہ نہیں جا سکے سب کچھ ہوتے ہوئے بھی،
تو یہ وہ وقت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا صلہ دینا ہے۔ تو سب سے اہم کام جو اس وقت آپ نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اسی ٹور آپریٹر سے جس سے پچھلے سال آپ نے حج کا فارم بھرا تھا، اس سے آپ فی الفور رابطہ کریں اور اس کو بولیں کہ سر میں نے اسی کوٹے میں، اسی ویزے میں، اسی پیسوں میں نے اس سال دوبارہ آپ کے ساتھ حج پہ جانا ہے۔ بہت سارے احباب کی طرف سے یہ آواز آ رہی تھی کہ کیونکہ پچھلے سال پرائیویٹ والوں نے رلایا تھا تو ہم اس سال گورنمنٹ کا فارم بھریں گے۔ تو وہ 60-70 ہزار میں سے اگر اکثریت گورنمنٹ کی طرف چلی جاتی ہے تو آپ کے سامنے پورا کا پورا پرابلم اسٹیٹمنٹ بیان کیا جا چکا ہے کہ گورنمنٹ میں 3 یا 4 میں سے ایک خوش نصیب کو حج کا ویزا ملنے کی امید نظر آ رہی ہے۔ تو اگر آپ گورنمنٹ میں چلے جاتے ہیں تو سمجھیں کہ 25% یا 33% چانس ہے کہ آپ حج پہ جا سکیں گے نا۔ دس از وے بیونڈ دا ایکسپیکٹیشنز ہے نا، لیس دین 50%، لیس دین 70% ہے۔ ہاں، جس سے آپ نے پچھلے سال حج کا فارم بھرا تھا، آپ نے اس سے پیسے ابھی تک واپس نہیں لیے ہیں، آپ کی ڈیٹیل ابھی تک اس کے پاس موجود ہے۔ تو اگر وہ آپ سے منت بھی کرے کہ اپنے پیسے واپس لے لو تو آپ نے اس کو بولنا ہے، بالکل سختی سے اڑ جانا ہے کہ بھائی جان میں پیسے نہیں لوں گا، میرا پاسپورٹ آپ کے پاس موجود ہے، اسی پیسوں میں، اسی پیکیج میں آپ کے ساتھ حج پہ ضرور جاؤں گا۔ اگر یہ الگ سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر کچھ تھوڑے بہت وہ پیسے بڑھاتا ہے یا آگے پیچھے کرتا ہے تو بھی آپ نے اس کو منع نہیں کرنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سال حج کا ویزا ملنا آسان بالکل بھی نہیں نظر آ رہا ہے۔ اللہ آسان کرے گا، ظاہری اسباب کے حساب سے بالکل آسان نظر نہیں آ رہا کہ اس سال جلدی حج کا ویزا مل سکے۔ تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے فی الفور اڑ جانا ہے اسی حج آپریٹر کے ساتھ کہ بھائی کچھ بھی ہو جائے، کسی بھی قیمت پہ میں نے آپ کے ساتھ اسی قیمت پہ واپس جانا ہے حج پہ، اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ نے دوسروں کا ویزا بعد میں لگانا ہے، میرا ویزا سب سے پہلے اتار کے دینا ہے کیونکہ میں پچھلے سال سے آپ کے پاس لائن میں لگا ہوا ہوں۔ اور اس کو آپ نے زور زبردستی پریشر کر کے آپ نے اس کو بولنا ہے کہ کچھ بھی کر کے میرا ویزا ریجیکٹ یا کینسلیشن پہ نہیں جانا چاہیے۔ تو یہ دوسرا عمل ہے جو کہ وہ تمام احباب کر سکتے ہیں جو کہ پچھلے سال 60-70 ہزار میں سے تھے جو کہ حج پہ پرائیویٹ کے ذریعے سے نہیں جا سکے تھے، ان کے پاس یہ چانس موجود ہے کہ وہ زیادہ امید ہے کہ انشاءاللہ وہ حج پہ چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد وہ تمام احباب جو کہ اس سال نیا رجسٹریشن فارم بھرا ہے اور ان کا ماضی میں پچھلے سال کا کوئی وہ نہیں تھی ہسٹری، ان کے لیے یہ درخواست ہے کہ وہ جلد از جلد کسی نہ کسی پرائیویٹ حج آپریٹر سے رابطہ کریں، اس سے پوچھیں بھائی آپ کا پچھلے سال کا حج کی کیا اسکیم تھی، کیا آپ کا پیکیج تھا، کون سے ہوٹل تھے، اور جہاں آپ کو مناسب لگتا ہے، جہاں آپ کا دل ٹھکتا ہے، آپ کو اطمینان آتا ہے اس حج آپریٹر سے، تو آپ اس حج آپریٹر کے پاس اپنے پاسپورٹ ابھی سے جمع کرا دیں۔ وہ آپ کو منع کرے گا، بولے گا میں ابھی نہیں لے رہا، تو آپ اس کو بولیں بھائی جان ٹھیک ہے میں نے مان لیا، ابھی حج پالیسی نہیں آئی ہے، ابھی آپ پاسپورٹ نہیں لے سکتے، لیکن آپ مہربانی کریں میرا نام لکھ کے رکھ لیں، یہ میرے 4 آدمی جانے ہیں آپ کے ساتھ اور بس یہ فلانا پیکیج میرا آپ کے ساتھ ہو گیا، جو 19-20 ہوگا اپن کر لیں گے، پیسے چاہیے 1,00,000 2,00,000 5,00,000 روپے فی حاجی کے حساب سے میں ایڈوانس بھی دے دیتا ہوں، لیکن بھائی میری رجسٹریشن کر کے رکھ لو آپ، اور جیسے ہی حج کی پالیسی آتی ہے تو آپ نے فی الفور میرا حج کا فارم بھرنا ہے۔ تو یہ کام فی الفور کرنا شروع کر دیں تمام احباب، کیونکہ دیکھیں پرائیویٹ کے بھی 89,000 ہیں، 89,000 میں سے 60-67,000 پچھلے سال نہیں جا سکا تھا، تو اس کا مطلب یہ کہ باقی بچتا ہی کوئی 20,000 ہے، تو 20,000 میں سے بھی آپ کوشش کر کے جلدی سے جلدی پہلے سے پہلے اپنا پاسپورٹ اس کو دیں اور اس کو بولیں بھائی میری حج کی یہ رجسٹریشن کرو اور یہ میرا فارم آپ فوراً تیار کرو، اور جیسے ہی پالیسی آئے تو یہ سب سے پہلے میرا بھر دو، پیسے ویسے جو چاہیے میں آپ کو دینے کو تیار ہوں۔ اس سے کم یہ امید ہے کہ آپ کی قرآن اندازی نہیں ہوگی، اور آپ کو اگر اس ٹور آپریٹر نے آپ کو لکھ لیا یا لے لیا تو امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو حج کا ویزا مل جائے گا، اور بہت امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے، کہ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے، کہ اللہ پاک انشاءاللہ آپ کو حج کروا دیں گے۔ اس کے بعد اگر پھر بھی نہیں ہو رہا تو ایز اے بیک اپ آپ یہ کریں کہ آپ بینک سے رابطے میں رہیں، جس بینک سے آپ کا زیادہ بزنس ہے، زیادہ آپ کے کنیکشنز ہیں، تعلقات ہیں، اس بینک میں آپ جائیں، سلام دعا کریں، بینک کے لوگوں سے یا کوئی کنسرن مینیجر ہیں، برانچ آپریشن مینیجر ہیں یا جو بھی ہیں، جو 3-4 قسم کے مینیجرز ہوتے ہیں ان سے رابطہ کریں، ان کو بولیں کہ یار جیسے ہی آپ نے حج کی یہ رجسٹریشن، یہ حج کی اپلیکیشن فارم آئیں گے تو بھائی جان یہ میرے 4 آدمی ہیں، ان کو فی الفور جو ہے نا آپ نے یہ بھرنا ہے، اور یہ میری ڈیٹیل لکھ کے رکھ لیں، میرا نام لکھ کے رکھ لیں، میرا موبائل نمبر لکھ کے رکھ لیں، اور جیسے ہی ہو تو آپ مجھے بتائیں۔ دیکھیں بینک والا آپ کو کال نہیں کرے گا، لیکن کم سے کم اس سے آپ مسلسل رابطے میں رہیں، 1 دن میں 2 دن میں لازمی اس کا موبائل نمبر لے لیں، اس کو سلام کرتے رہیں، بس اس کے پیچھے پڑ جانا ہے آپ نے، کیونکہ دیکھیں کام آپ کا ہے، بینک والے کا نہیں ہے۔ تو آپ نے بس بینک والے کے پیچھے پڑ جانا ہے کہ بھائی بس جیسے ہی حج کی پالیسی آئے نا، سب سے پہلا فارم آپ کی برانچ کا جواد احمد کا ہوگا، بس یہ آپ نے اس کو بولنا ہے۔
کہ بس سب سے پہلا فارم میرا بھرنا ہے آپ نے۔ تو اس طرح کر کے اس کے پیچھے پڑ جائیں اور اس کی جان نہیں چھوڑنی ہے آپ نے۔ اگر وہ آپ کو ناراض ہوتا ہے، تنگ ہوتا ہے، کال کاٹ دیتا ہے تو بھی آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا ہے۔ آپ نے بس اس سے رابطے میں رہنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ جلد سے جلد آپ کا حج کا فارم بھر جائے جیسے ہی پالیسی کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ بات آلریڈی ڈسکس ہو چکی ہے کہ جیسے ہی حج کی پالیسی آتی ہے، اب آپ نے پرائیویٹ والے سے بات کی ہے یا گورنمنٹ کے لیے بینک سے بات کی ہے، جیسے ہی آپ کے کانوں میں آواز آ جائے کہ جی حج کی پالیسی آ گئی ہے، تو سارا کام چھوڑ کے سب سے پہلے آپ نے اس پرائیویٹ ایجنٹ یا اس بینک کی برانچ میں جانا ہے اور اس کو بولنا ہے کہ بھائی جان میں بیٹھا ہوں اور جب تک میرا حج کا فارم نہیں بھروگے نا میں یہاں سے نہیں جاؤں گا، میں یہیں بیٹھا ہوں آپ کے پاس، 1 دن 2 دن 3 دن میں یہیں بیٹھا ہوں، یہیں کھاؤں گا، یہیں سوؤں گا، میرا فارم بھرو گے تو میں یہاں سے جاؤں گا ورنہ میں نہیں جاؤں گا۔ تو بس یہ کر کے آپ نے اپنا فارم سب سے پہلے بھروانا ہے، اور اگر فارم بھروانے کے لیے وہ پیسوں کے لیے آپ کو تنگ کرتا ہے تو پیسے الحمدللہ پہلے ہی آپ الگ کر کے رکھ چکے ہیں۔ آپ اس کو چیک چاہیے، چیک دینے بولیں بھائی جان کیش چاہیے میں کیش کروا کے لا دیتا ہوں، لیکن بس یہ میرا فارم آپ نے بھرنا ہی بھرنا ہے۔ تو آپ نے مطلب وہ بولتے ہیں نا کمبل ہو جانا ہے آپ نے کہ بھائی میرا فارم بھرنا ہے ورنہ میں نہیں جاؤں گا یہاں سے۔ تو یہ عمل آپ نے بہت ضروری کرنا ہے۔ یہ تو ہو گئے دنیاوی ظاہری اسباب۔ اصل میں اپنی نیت، اپنی آنکھیں، اپنی توجہ اللہ کی طرف رکھنی ہے۔ ظاہری اسباب ہم ضرور کر رہے ہیں، لیکن بلائے گا کون؟ اللہ۔ اجازت کہاں سے ملے گی؟ اللہ کی در سے ملے گی۔ تو اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہر نماز کے اندر خصوصاً ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا لازمی طور پہ اللہ سے مانگنی ہے کہ اللہ پاک میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک تیری رحمت کا سوال ہے، اللہ پاک میں تیری اس رحمت کا سوال کرتا ہوں جو تیری ہر چیز سے زیادہ وسیع ہے، اللہ اس رحمت سے مجھے حج پہ بلا لے۔ بس اللہ پاک میں نے واپس جانا ہی نہیں ہے، بس میں نے حج پہ جانا ہے آج اس سال نا، اس کے بغیر بس میں نے جانا ہی نہیں ہے۔ تو بس پوری بس سمجھیں کہ جیسے نا بچہ ہوتا ہے نا، جیسے وہ ضد کر جاتے ہیں کہ بس پاپا مجھے بس یہ چیز چاہیے اور بس میں یہی لے کے رہوں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، رونا پیٹنا مچا دیتے ہیں کہ بس پاپا میں یہی لوں گا۔ پھر آپ بھی مجبور ہو جاتے ہیں کہ اچھا یار چلو ٹھیک ہے بھائی لے لو کتنے کی ہے۔ تو بس اللہ سے جو ہے نا وہ آپ نے ضد کرنی ہے۔ اللہ اتنا رحیم مولا ہے، اللہ اتنا کریم مولا ہے کہ جب آپ ضد کریں گے نا تو اللہ آپ کی ضد ضرور پوری کرے گا اور خوش ہو کے پوری کرے گا، اور اللہ خوش ہوتا ہے اس بات کے اوپر کہ اس سے اس کا بندہ مانگے۔ تو اللہ سے مانگنا ہے اور اپنے ارادوں کو سچے دل سے اللہ کے سامنے رکھنا ہے کہ اللہ میرے نیت میں اگر کوئی کھوٹ ہے تو اس کو تو اپنی رحمت سے خالص کر دے۔ تو یہ چیزیں اللہ کے سامنے رکھنی ہیں۔ ایک عمل خاص طور پر آپ نے سب نے سمجھنا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو ہم حج پہ جانا چاہتے ہیں، یہ ہم صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے جانا چاہتے ہیں۔ ہمارا مقصود دنیا نہیں ہے، ہمارا مقصود جنت بھی نہیں ہے، ہمارا مقصود خود اللہ ہے۔ ہم نے یہ حج اس لیے کرنا ہے کہ ہمیں اللہ مل جائے، اور جب اللہ ہمیں مل جائے گا تو دنیا تو خود بخود ہماری ہے، جنت بھی ہماری ہے، اور وہ چیزیں وہ نعمتیں آپ کے پاس آ جائیں گی جس کا آپ گمان نہیں کر سکتے۔ تو مختصر سی بات یہ ہے کہ اگر شیطان آپ کے دل میں وسوسہ پیدا کرتا ہے اور کوئی الٹی سیدھی باتیں ڈالتا ہے تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کے، اور آپ نے یہ کرنا ہے کہ اللہ سے مانگنا ہے کہ اللہ میری نیت کو خالص کر دے، اور اللہ تو اپنی رحمت سے ریاکاری کو اور دوسری برائیوں کو اس عمل سے دور کر دے، اور اللہ تو اپنی رحمت سے مجھے حج پہ بلا لے۔ تو بہت ساری باتیں ہو گئیں آپ ساتھیوں کے ساتھ آج۔ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر پوری بات سمجھ میں نہیں آئی ہے تو میری درخواست ہے کہ اس پوری ویڈیو کو سہولت سے اکیلے بیٹھ کے توجہ کے ساتھ دوبارہ سنیں اور سمجھیں اور پوائنٹس نوٹ کر لیں اور کوشش کریں کہ ان پوائنٹس کے اوپر عمل کریں، اور آخر کے اندر سب کے سب اللہ تعالیٰ سے اجتماعی طور پہ دعا فرمائیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ہر سال بلا ناغہ حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائیں۔ اور یہ ساری کی ساری ویڈیوز ہمارے یوٹیوب چینلز پہ بھی موجود ہیں، ہمارے واٹس ایپ چینلز پہ بھی موجود ہیں۔ یوٹیوب چینل کا لنک، واٹس ایپ چینل کا لنک ویڈیو ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے۔ تو آپ تمام احباب جو ہے وہ واٹس ایپ کے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ زیادہ جو ہماری اپڈیٹس ہیں وہ واٹس ایپ کے ذریعے سے آ رہی ہوتی ہیں۔ اور اگر آپ کو کوئی سوال درپیش ہے تو واٹس ایپ کے گروپس بنے ہوئے ہیں 2026 کے، مردوں کے الگ، خواتین کے الگ، وہ الگ الگ آپ لوگ جوائن کر لیں، اور جو بھی آپ کے سوال ہیں وہ بلا تردد گروپس میں بھیجیں، انشاءاللہ وہاں پہ ہمارے ساتھی موجود ہیں جو کہ آپ کی خدمت کے لیے ہیں، اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔